ہمارا رب بڑا کریم ہے، اس کا محبوب ہمارا نبی کریم ہے، اس کریم کے وسیلہ سے ہمیں رمضان جیسا کریم مہینہ عطا کیا، اور اس کریم مہینے میں قرآن کریم عطا فرمایا۔ اس مہینے میں قرآن کریم عطا فرمایا۔ اگلے جو بالخصوص 10 دن آ رہے ہیں، یہ بڑی رحمتوں بڑے دن ہیں۔ یہ دن اللہ کے حبیب نے کیسے گزارے اور ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم کیسے گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے، مسجد نبوی میں 10 دن گزارتے تھے، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر پر روانہ ہو گئے اور اعتکاف نہ کر سکے، تو اس کو قضا کیا۔ اگلے آنے والے رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ کتنے دن؟ وہ تو اعتکاف 10 دن ہے، لیکن ایک رمضان میں آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے اعتکاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کتنی خاص اور اہم چیز ہے کہ اگر رہ گیا تو نبی نے اگلے رمضان میں پورا کیا۔ یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 10 دن یا عید کا چاند نظر آنے تک ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے لیے خالصاً اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کا ثواب کتنا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف شہرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس شخص نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا گویا کہ وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ یعنی 10 دن رمضان کے مسجد میں اعتکاف کرنے سے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یوں آپ سمجھ لیں کہ بندہ کسی اور کا نہیں، کسی اور کے گھر میں نہیں، بلکہ اپنے رب کے گھر میں رب کا مہمان ہوتا ہے۔ معتکف کیا ہوتا ہے؟ رب کے گھر میں رب کا مہمان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی مثال نہیں، آپ کسی صاحب عزت کے گھر مہمان ٹھہرتے ہیں، کسی مہمان نواز کے گھر میں آپ مہمان بنتے ہیں، کسی اچھے پاک اور صاف نیت والے شخص کے آپ مہمان بنتے ہیں، آپ کا میزبان خود عزتوں والا ہو اور مہمان کو بھی عزتیں دینے والا ہو، تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ وہاں پر کتنا سکون محسوس کریں گے اور میزبان آپ کی کتنی قدر و منزلت کرے گا۔ آپ مہمان بنتے ہیں، آپ
میزبانی بھی کرتے ہیں، مہمان بھی بنتے ہیں۔ آپ نے دنیا کا اصول دیکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مہمان اگر کسی گھر میں جاتا ہے تو مہمان اکیلا نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ رحمتیں بھی اور برکتیں بھی لے کر جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے مہمان تو وہ اکیلا نہیں جاتا، بلکہ وہ مصیبتیں اور بلائیں ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ تو مہمان کی قدر مخلوق تو کرتی ہے، لیکن جو اللہ کا مہمان بنے اس کی کیا شان ہوگی، اس پر رب کتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہوگا، اس پر رب کتنی مہربانیاں کرتا ہوگا۔ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے آج جس نے لینا ہے لے لو، جو لینا ہے لے لو، رزق کا طلبگار رزق لے لے، برکتوں کا طلبگار برکت لے لے، مغفرتوں کا طلبگار مغفرت لے لے، جہنم سے نجات کا طلبگار جہنم سے نجات کا ٹکٹ لے لے، جنت کا طلبگار جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ لے لے۔ یہ ہر مسلمان ہر مومن کے لیے اعلان ہوتا ہے، لیکن جو گھر بار چھوڑ کر، اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے ماں بہن بھائی بیٹے اولاد چھوڑ کر، سب کچھ نظر انداز کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو رب اس کو کتنا نوازتا ہوگا، رب اس کو کتنا نوازتا ہوگا۔ پھر یہ اعتکاف بھی رمضان کے آخری عشرے میں مختص کیا گیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اعتکاف ویسے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے بولیں گے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اعتکاف کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف ہے اعتکاف مستحب، یعنی مستحب اعتکاف۔ پہلا کیا ہے؟ مستحب، بولے نا یہ نا، مستحب اعتکاف۔ ایک ہے واجب اعتکاف، اعتکاف واجب۔ ایک ہے سنت موقدہ اعتکاف، اعتکاف سنت۔ سمجھ آ گئی؟ اعتکاف سنت رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنے دھرنا دینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے دھرنا دے کے مسجد میں بیٹھ جانا کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے گا، میرا اللہ مجھے رحمتیں عطا فرمائے گا، مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور رمضان کے یہ آخری عشرے میں 10 دن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر رمضان 30 دنوں کا ہو، اگر 29 کا ہو تو پھر 9 دن بنتے ہیں، یعنی اعتکاف ہوتا ہے 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے، اور کوشش کرنی چاہیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اعتکاف کرنے کی نیت کر کے آئے۔ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد یا پھر 30ویں روزے والے دن مغرب یعنی غروب آفتاب کے بعد اٹھ جانا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور یہ صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پھر پورا محلہ پورا شہر گناہگار ہوگا۔
اور تمام سے اعتکاف کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میری سنتوں کو نظر انداز کرتا ہے، جو میری سنت کو ادا نہیں کرتا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت نہیں کروں۔ تو شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں۔ یہ ہے سنت مؤکدہ۔ اور پھر ہے واجب اعتکاف۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے یا یوں ہو گیا، میرے مریض کو شفا مل گئی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، اس کا ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، واجب اعتکاف کے لیے بھی اور سنت مؤکدہ رمضان شریف کا جو اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے اعتکاف تو کسی مجبوری کے باعث اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کی طبیعت گوارا کرتی ہے، سکون محسوس کرتا ہے تو وہ باقی دن مکمل کر لے، اور اگر طبیعت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے، اسے جانا ہی پڑتا ہے تو پھر اٹھ کے جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف ٹوٹنے کے باوجود دن پورے کر لے، اور پھر اگلے رمضان کو وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو پھر اگلے رمضان کو وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اور تیسرا ہے مستحب اعتکاف، تیسرا ہے ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ جب بھی آپ مسجد میں آئیں آپ اعتکاف کی نیت کریں، جب آپ مسجد سے چلے جائیں بے شک اعتکاف ختم کرنے کی نیت نہ بھی کریں تو اعتکاف ختم ہو جائے، حتیٰ کہ اگر مسجد بطور رستہ استعمال کرنی ہے، مسجد میں سے رستے کے طور پر گزرنا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کے لیے جو بندہ بیٹھے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ مسجد میں رہے، بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے بغیر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے۔ شرعی عذر یہ ہے کہ اگر جامعہ مسجد نہیں ہے، کسی اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے تو پھر وہ نماز جمعہ ادا کرے اور فوراً واپس آ جائے، بلکہ جمعے سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں بھی وہ اس مسجد میں ادا کرے جہاں اس نے اعتکاف کیا ہے۔ فرض جمعے کے جامعہ مسجد میں ادا کرے، فوراً واپس آ جائے، اور کوشش کرے جتنی جلدی اور جتنے قریب جامعہ مسجد ہے اتنے قریب جائے۔ یہ شرعی عذر ہے۔ یا وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اگر غسل ضروری ہو گیا ہے، جنبی ہو گیا ہے تو پھر غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد میں وہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن دینی امور دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر اس کے گھر کے معاملات ہیں اس کے بغیر وہ طے نہیں ہو سکتے تو گھر کے معاملات بھی مسجد میں معتکف طے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اعتکاف والے کا منہ سین لیا گیا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ کسی سے حال نہیں پوچھ سکتا، وہ کسی سے سلام نہیں کر سکتا، وہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ سب بدعت والی باتیں ہیں، ایسا اسلام میں تصور ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ رہبانیت کی نفی کی ہے۔ رہبانیت اور
چیز ہے، اعتکاف اور چیز ہے۔ اعتکاف میں بندہ باواز بلند تلاوت بھی کر سکتا ہے، شرعی مسائل بھی ڈسکس کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اگر خطیب ہے تو خطبہ بھی جمعہ کا دے سکتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی باتیں کر سکتا نہیں۔ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے تو مسجد میں بیٹھ کر اپنا جائز شرعی حلال رزق کمانے کے لیے اپنا کاروبار بھی طے کر سکتا ہے، لیکن کاروبار والا مال مسجد میں نہیں لا سکتا۔ مال مسجد سے باہر رہے گا، بندہ معتکف مسجد میں رہ کر معاملات طے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وضو کے لیے باہر جائے گا تو جو قریب تر واش روم ہیں، جو قریب تر پانی ہے، وہاں سے وضو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر جو قریب تر وضو خانہ ہے اس کو چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے، کسی شریعت طبی عذر کے لیے ہی مسجد سے باہر جاتا ہے، لیکن راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے خام خواہ، تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی سلام کرتا ہے، اس کو جواب دے سکتا ہے، اور کوئی حال چال پوچھتا ہے تو چلتے چلتے اس کو جواب دے سکتا ہے، یوں کھڑے ہو کے باتیں کر سکتا نہیں۔ اذان بھی دے سکتا ہے، اور اگر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حجرہ ہے، وہاں پر یا الگ جگہ پر مسجد کے باہر یہ مائک ہوتا ہے یا اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، تو جو بندہ مسجد کا مؤذن خصوصی ہے، خاص مؤذن ہے، جو اسی مسجد کا مؤذن ہے، تو پھر وہ مسجد سے باہر بھی اذان پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن عام معتکف ہے، اگر کوئی عام جو مؤذن نے خاص نہیں ہے، وہ اذان دینے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جائے گا، اور بغیر شرعی عذر کے، یعنی اس پر غسل فرض نہیں ہوا تو غسل کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا نہیں۔ اگر کوئی شخص ہے، اس کو احتلام ہو گیا ہے، غسل اس پر فرض ہو گیا ہے، تو وہ رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، جو بھی وقت ہے فوراً غسل کرنے کے لیے جائے گا۔ مسجد میں اس کا رکنا بالکل جائز نہیں۔ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے، ایک تو ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا، معلوم لے پڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹکا رہتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آخری اور اہم مسئلہ، معتکف ہے، اس کا سحر اور افطار کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو سحری پہنچا سکے، افطاری پہنچا سکے، تو وہ خود چل کر جا سکتا ہے، یا مسجد میں کھڑے ہو کر آواز دے سکتا ہے باہر، خود مسجد سے باہر نہیں جائے، مسجد میں کھڑے ہو کے آواز بھی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے تو پھر سحر افطار وصول کرنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن انتہائی مجبوری کی حالت میں۔ لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ محلے آباد ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اگر کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دی جائے اور بتا دیا جائے تو وہ شخص اعتکاف کرنے والے کی ضرور خدمت کرتا ہے، اور اگر اس کی بیوی ہے، بچی ہے، تو لوگ میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی چیز منگوا نہیں سکتا، جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ کوئی چیز بھی منگوا سکتا ہے، بیویوں کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، بیوی کو ہاتھ تک اعتکاف والا شخص نہیں لگا سکتا، لیکن کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی ضروری گفتگو کرنی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔
اب آج 18واں روزہ ہے، 20واں روزے کو جس شخص نے اعتکاف کرنا ہے، سب سے زیادہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ جب اعتکاف کی ایک دفعہ نیت کر لی پھر باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر عصر کے وقت وہ نیت کر کے نہیں آتا یا نہیں کر سکتا تو پھر غروب آفتاب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے گا۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اگر کوئی شخص بھی ادا نہیں کرتا تو تمام گناہگار ہوں گے، اور اگر ایک شخص بھی ادا کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور میں نے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرہ فی رمضان، جس شخص نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، وہ اعتکاف 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو اب بھی پوچھ سکتا ہے، نماز کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔